سامعین اکرام، یوں تو میں نے ادب کی دنیا میں بہت سے شاہکار دیکھے، غالب، رومی، سعدی، شیکسپیئر، میر، ملٹن، چوسر، لیکن ایک فن پارہ ایسا ہے جس نے میرے دل کو ہمیشہ کے لیے اپنی مٹھی میں لے لیا اور میری روح کو جلا دی، میرے شعور کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ ہے میکبیتھ۔ ایک ذاتی چیخ، ایک داخلی زلزلہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ادب سے عشق اپنے استادوں سے ملا، بلکہ میری اصل تربیت میرے بڑے بھائی پروفیسر محمد علی شاہ صاحب اور میرے سینئر کلاس فیلو عمران حمید سے ہوئی۔ ادب کی گہرائیاں انہوں نے دکھائیں، اور عمران حمید نے تو مجھے میکبیتھ کی وہ پرتیں دکھائیں جو شاید کسی یونیورسٹی کی کسی بھی نصابی کتاب میں نہ ہو۔ اس سے جب میکبیتھ میرے اندر اتر گیا تو میں اپنی کیفیات نہیں بتا سکتا۔ پہلی بار جب میں نے میکبیتھ پڑھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے ہونٹ خشک تھے، اور جب میں اختتام پہ پہنچا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو اصل میں ادب کے نہیں تھے، انسانیت کے تھے، اپنے اندر کے میکبیتھ کے تھے۔ میکبیتھ ایک عظمت، ایک غلطی، ایک جنگ۔ میکبیتھ ایک بادشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن وہ کوئی معمولی لالچی شخص نہ تھا، وہ ایک عظیم جرنیل، ایک وفادار سپاہی اور ایک نڈر انسان تھا جسے صرف اقتدار کی پیشین گوئی نے اندر سے چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اور لیڈی میکبیتھ کا کریکٹر، جس کو وہ عورت جسے آپ ظالم کہہ سکتے ہیں لیکن میں اسے شہید محبت کہتا ہوں، وہ دراصل اپنے شوہر کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی جل گئی، مر گئی، اور پیچھے بچا تو صرف ایک پاگل بادشاہ میکبیتھ جو اب رات کو سو بھی نہیں سکتا تھا۔ میکبیتھ ڈز مرڈر سلیپ، میکبیتھ نے نیند کا قتل کر دیا۔ دوستوں، میرے لیے میکبیتھ کیوں اہم ہے؟ میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کام کیا ہے، قانون سازی کے عمل میں حصہ لیا ہے، وزیروں کے قانون میں سرگوشیاں بھی سنی اور رات کے اندھیرے میں کی جانے والی سازشیں بھی دیکھی ہیں۔ میں نے تخت و تاج کی ہوس کو، انسانوں کو کیسے تباہ ہوتے اور تباہ کرتے دیکھا ہے۔ یہ سب میکبیتھ کی دنیا کا عکس ہے۔ یہ ڈرامہ صرف ڈرامہ نہیں، میرا مشاہدہ ہے، میری آنکھوں کا دکھ ہے اور میرے اندر کا زخم ہے۔ جب سب کچھ چھین جائے تب بھی سر بلند رکھو۔ جب میکبیتھ کے ہاتھ سے سب چھن گیا، محل، لشکر، بیوی، سکون، اقتدار، تب بھی وہ ٹوٹا نہیں، بلکہ آخری لمحے اپنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے yet I will try the last۔ دوستو، یہ وہ لمحہ ہے جب میکبیتھ ہارا نہیں، جیت گیا، کیونکہ وہ نفس کی جنگ ہار کے بھی عظمت کی جنگ جیت جاتا ہے۔ میکبیتھ کا کردار، اس کردار کا ایک عکس ہمارے اندر بھی ہے، اور ہر طاقتور شخص کے اندر ایک میکبیتھ چھپا ہوتا ہے۔ ہر اقتدار، ہر پارلیمنٹ، ہر عدالت، ہر کرسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی لیڈی میکبیتھ ضرور ہوتی ہے، اور ہر ضمیر کبھی نہ کبھی خنجر دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے Is this a dagger which I see before me؟ کیا یہ خنجر حقیقت ہے یا محض میرا وہم؟ میکبیتھ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم گر بھی جاؤ تو اس شان سے گرنا کہ لوگ تمہیں گناہگار نہیں، جرنیل سمجھیں۔ اگر تم بکھر بھی جاؤ تو اس جلال سے بکھرنا کہ تمہارے ٹکڑوں سے عبرت کی شمعیں جلیں۔ زندگی ایک جنگ ہے اور تم ہو میکبیتھ۔ ہم سب کے اندر سازشوں کا ایک سٹیج لگا ہے، جس پر کہیں لیڈی میکبیتھ بولتی ہے، کہیں بنکوں کے بھوت ہمیں ستاتے ہیں، کہیں میکڈف ہمارا انتظار کرتا ہے، لیکن آخر میں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ طاقت یا سکون، اقتدار یا ضمیر، خنجر یا توبہ، اور ڈر یا مقابلہ۔ میکبیتھ تمہیں سبق دیتا ہے کہ اگر تم ہار رہے ہو پھر بھی لڑو، اگر تم ٹوٹ رہے ہو تب بھی ڈٹ جاؤ، اور اگر تم گناہ کر چکے ہو تب بھی عظمت کے ساتھ مرو۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا وہ لمحہ جب میں نے میکبیتھ کے آخری سین میں آنسو بہائے تھے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ اپنے اندر کے میکبیتھ کے لیے جو آج بھی لڑ رہا ہے ایک بہتر انسان بننے کی جنگ۔ سو اہل فکر، اگر تم نے میکبیتھ نہیں پڑھا تو تم نے گویا خود کو نہیں پڑھا۔ یہ ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک جنگ ہے، یہ آئینہ ہے، یہ پکار ہے، اور تم ہو اس کے مخاطب۔